بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اوپر جتنے بھی رہنے والے انسان ہیں، چاہے وہ مسلمان ہیں، چاہے وہ غیر مسلم ہیں، چاہے وہ مسلمانوں میں بھی اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں، متقی ہیں یا متقی نہیں ہے، گناہوں کی دلدل میں زندگی گزارنے والے ہیں، اور چاہے وہ کافروں میں ہوں جو کفر کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہوں، یا وہ اپنی کتابوں پر عمل کرنے والے ہوں، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، ان سارے کے سارے لوگوں کو دو کیٹیگری کے اندر تقسیم کیے ہیں۔ یا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اولئک ہم شر البریہ کہا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے ان کو اولئک ہم خیر البریہ کہا ہے۔ یا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ دنیا کے جتنے بھی شر اور فساد ہیں پھیلانے والے ہیں، یا دنیا کے اوپر جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کے اندر جو سب سے زیادہ اس دنیا کے اوپر فساد پھیلانے والی ہے، فساد برپا کرنے والی ہے، چاہے وہ انسانوں کے اندر ہوں، چاہے وہ دوسرے جانداروں کے اندر ہوں، اللہ تعالیٰ نے اولئک ہم شر البریہ، شر البریہ کے اندر ساری کی ساری مخلوقات آ جاتی ہے، ساری کی ساری مخلوقات آ جاتی ہے۔ تو وہ شر اور فساد پھیلانے والوں کو اللہ تعالیٰ نے شر البریہ یعنی کہ انسان جو ہیں وہ اس کیٹیگری کے اندر آ جاتے ہیں۔ اب یہ ہے کیا شر البریہ؟ کیا ہے شر البریہ؟ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمانا ہے کہ میرے نزدیک جانداروں میں سب سے زیادہ کمینے یا سب سے زیادہ شر پھیلانے والے یا سب سے زیادہ ناپسندیدہ لوگ وہ ہیں جو بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اور انہیں کوئی عقل نہیں ہے، کچھ عقل نہیں ہے۔ یہاں اللہ حالانکہ باوجود اس کے کہ ان کے پاس آنکھیں بھی ہیں، باوجود اس کے کہ ان کے پاس زبان بھی ہے، آنکھوں سے دیکھتے ہیں، زبان سے بولتے ہیں، کانوں سے سنتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اولئک ہم شر البریہ، کہ یہ لوگ اس روئے کائنات کے اوپر جتنے بھی بدترین قسم کے لوگ ہیں یا جتنی بھی بدترین قسم کی مخلوقات ہیں، ان میں سب سے پہلی صفت یا سب سے پہلی صف میں یہ لوگ ہوں گے۔ اولئک ہم شر البریہ، یہ اللہ تعالیٰ نے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے کانوں پر پردہ لگا دیا ہے، ان کے دلوں پر پردہ لگا دیا ہے، ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ ڈال دیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ متنبع کر رہے ہیں کہ اس کائنات کے اندر، اس روئے کائنات پر جتنے بھی انسان رہتے ہیں ان میں سب سے بدترین یہی لوگ ہیں۔ آئے اب ذرا دیکھتے ہیں اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں کو کہا ہے کہ جو بدترین قسم کے لوگ ہیں، جو اس کائنات کے اوپر سب سے زیادہ شر پھیلانے والے ہیں۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، اہل کتاب کا بھی ذکر کیا ہے، مشرکوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ اہل کتاب کا جو اللہ تعالیٰ کے رسول پر ایمان نہیں لاتے، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، ان الذین کفروا من اہل الکتاب، جو کفر کرنے والے ہیں، جو اللہ کو بھی نہیں مانتے، اللہ کی بھی نہیں مانتے، وہ صراحتاً اللہ کا انکار کرنے والے جو لوگ ہیں وہ ہیں۔ اور دوسرا وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا والمشرکین، کہ جو ایمان تو لاتے ہیں، جو اللہ کو تو مانتے ہیں، جو اللہ کی بھی مانتے ہیں، لیکن اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، جس طرح مشرکین مکہ کیا کرتے تھے۔
کیا عقیدہ تھا مشرکین مکہ کا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا نا کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان سے پوچھو گے نا کہ یہ آسمان اور زمین کس نے پیدا کیے ہیں، تو یہ کہیں گے کہ ایک اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ اور پھر کیا مقصد تھا 363 بت خانہ کعبہ کے اندر رکھنے کا؟ کیا مقصد تھا؟ واللہ کو تو وہ بھی مانتے تھے، وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے کہ نعوذ باللہ اللہ کام کرتے کرتے تھک جاتے ہیں، یہ بت اللہ کے معاون ہے، یہ بت اللہ کے معاون ہے۔ اور ہر بت کے ذمہ ایک الگ الگ کام لگایا ہوا تھا۔ آج کا ہمارا مسلمان بھی یہی کر رہا ہے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرد بھی یہی کر رہا ہے۔ ہاں شکل ایک الگ دے دی ہے کہ یہ اللہ کے مقرب بندے ہیں، یہ اللہ سے ہمیں دلاتے ہیں۔ اور جس طرح مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ یہ بت اللہ کے مقرب ہیں، اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ کام کرتے کرتے تھک جاتے ہیں، یہ ہماری ہیلپ کرتے ہیں، یہ اللہ کی ہیلپ کرتے ہیں، ہمارے کام آتے ہیں۔ اور آج کا مسلمان بھی کچھ اسی طرح کا عقیدہ رکھ رہا ہے، اور یہ اللہ کے مقرب ہیں، یہ اللہ سے ہمیں دلاتے ہیں۔ آج کے مسلمان کا یہ عقیدہ بنتا چلا جا رہا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اولئک ہم شر البریہ کے اندر والمشرکین کا لفظ الگ سے ذکر کیے ہیں، تاکہ اگر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے بھی اگر کوئی شرک کرنے والا ہے نا تو وہ بھی اسی کیٹیگری کے اندر آتا ہے کہ اولئک ہم شر البریہ۔ اس کائنات کے اندر جتنے انسان رہتے ہیں ان سارے انسانوں سے بدترین انسان یہی ہیں، بدترین انسان یہی ہیں۔ یہ تو تھی پہلی کیٹیگری جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ اس کائنات کے اندر بدترین قسم کے لوگ، اللہ تعالیٰ نے دو کیٹیگریوں کے اندر انسانوں کو تبدیل کیا نا۔ ایک تو وہ تھے جو بدترین قسم کے لوگ جو ابھی ہم نے آپ لوگوں کے سامنے بیان ہوا، اور ایک وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اولئک ہم خیر البریہ کہا ہے کہ دنیا کے سب سے اچھے انسان ہیں، سب سے اچھے انسان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا قرآن پاک کے اندر دوسری جگہ پر؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ میرے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ بہترین لوگ وہ ہیں جو میرا ڈر اور خوف اپنے اندر زندہ کرنے والے ہیں، اور جن کے دلوں کے اندر میرا ڈر اور خوف ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو اللہ کے سامنے کل قیامت والے دن کھڑے ہونے سے ڈرا، وہ جو ایسا شخص ہے جس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان اکرمکم عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ لوگ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب لوگ ہیں، سب سے زیادہ محبوب لوگ۔ اور بھی بہت ساری صفات ہیں، بہت ساری صفات ہیں، بہت ساری صفات ہیں۔ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو بھی بڑا پسند کرتے ہیں، لیکن احسان کرنے والا ایسا احسان کرنے والا نہ ہو کہ جو اپنے احسان کو ریاکاری کے ذریعے ضائع کر دے، جو اپنے احسان کو احسان جتلانے سے ضائع کر دے، جو اپنے احسان کو احسان کرنے والے کو تکلیف پہنچا کر اپنا احسان ضائع کر دے۔ ذرا اس آیت کے اندر بھی دیکھ لیں جس میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ اولئک ہم خیر البریہ۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے کہ کون سے لوگ ہیں جو اس کائنات کے اندر سب سے اچھے لوگ ہیں؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ وہ میرے بندے جو مجھ پر ایمان لانے والے ہیں، وہ جو نیک عمل کرنے والے ہیں، اپنے اعمال کو درست کرنے والے ہیں۔ صالحات کا کیا مطلب ہے؟ صالحات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نیکیاں کمانے والے، نیکیاں مراد نہیں ہے اس سے۔ وعامل الصالحات سے مراد نیکیاں نہیں ہے، وعامل الصالحات سے مراد یہ ہے کہ بندہ اپنی نظر بھی استعمال کر رہا ہے تو وہ کس طرح کی کر رہا ہے، اپنی نظر کو درست کرتا ہے یا نہیں کرتا، اپنے کان استعمال کر رہا ہے وہ کس طرح کر رہا ہے، اپنے کانوں کو بھی درست کرتا ہے یا نہیں کرتا، اپنی زبان استعمال کر رہا ہے وہ کس طرح کی کر رہا ہے، اپنی زبان کو بھی درست کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ غرض یہ کہ انسان کے جتنے بھی اعمال 24 گھنٹے کے اندر صادر ہوتے ہیں، ان سارے اعمال کو اگر وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کر رہا ہے تو وہ اس کیٹیگری کے اندر آتا
ہے، ایمان لانے کے بعد عمل صالح کے اندر داخل ہے، اور پھر ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اولئک هم خیر البریہ، کہ یہ لوگ اس کائنات کے سب سے اچھے لوگ ہیں، اور یہ لوگ اس کائنات کے سب سے بہترین لوگ ہیں، اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو سب سے پسندیدہ لوگ ہیں۔ آ جائیں اللہ کی طرف، آ جائیں اللہ کے رسول کی طرف آ جائیں، اور اپنے اعمال کو درست کر لیں، اپنے اعمال کو درست کر لیں، اور اس کیٹیگری کے اندر آ جائیں جن کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اولئک هم خیر البریہ، اولئک هم خیر البریہ۔ اس کائنات کے اندر جتنے بھی رہنے والے انسان ہیں نا، ان میں سب سے بہترین انسان جو اللہ کے ہیں نا، اس کیٹیگری میں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی سمجھ عطا فرمائے، آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔